ہمیں عمل بھی کرنا ہے، دوسرے کو دیکھا داخی بھی کرنا ہے، لیکن ایسے عمل کی ہی اتباع کرنی ہے جس کی نص اور جس کی سند قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور اگر اس کی سند اور اس کی نص اور اس کی دلیل موجود نہیں ہے تو پھر ہم ایسے عمل کو چھوڑ دیں، یا پھر وہ عمل نبی کی زندگی سے ثابت ہو، نبی کے صحابہ سے ثابت ہو۔ صحابہ سے بھی اگر کوئی عمل ملتا ہے آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ فرمایا تمسکوا علیہا بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو، میرے طریقے کو، میرے صحابہ کے طریقے کو، میری صحابہ کی سنت کو آپ مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ گویا کہ نبی نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ میرا طریقہ، اور اگر میرے صحابہ سے کوئی طریقہ آپ دیکھ رہے ہو اس کو بھی میرے طریقہ کردار کرو، اس کو بھی میرے طریقہ سمجھو اور اس پر بھی آپ عمل کریں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم اچھے عمل کی طرف جائیں، دوسری یہ کہ دوسرا کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی اچھا عمل کریں، لیکن ساتھ ہی اس بات کی بھی ہم تحقیق کر لیا کریں آیا وہ عمل جو ہم نے کسی غیر عالم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، آج ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی بدعت و خرافات جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں جگہ ہم نے کرتے ہوئے دیکھی، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ان کے علماء انہوں نے جو اس کی اجازت نہیں دے رکھی ہے، بس وہ اپنی طرف سے بنا لیے، اپنی طرف سے گھڑ لیے، اور من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت اعمال ہیں، من گھڑت جو ہے روایتیں ہیں، ان کے اوپر عمل کر رہے۔ تو اس لیے ضروری ہے خاص طور سے آج کے سوشل میڈیا دور میں، آج کے ڈیجیٹل دور میں، آج کے الیکٹرانک میڈیا دور کے اندر، جبکہ تمام تر معلومات ہمیں جو ہیں آج بغیر ہمارے طلب کیے ہوئے، بغیر ہماری چاہت کے ہمارے سامنے حاضر ہوتی ہیں، جب بھی ہم یوٹیوب کھول رہے ہیں، جب بھی ہم گوگل سرچ کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء سے ان عملوں کی، ان باتوں کی، ان نیکیوں کی تحقیق بھی کر لیا کریں آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب آپ کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یہاں پر مثال تو مال کی دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب آپ کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی شکلوں کو نہیں دیکھتا، آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسن و جمال والے ہیں، لا ينظر الى صورکم واموالکم، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے مال والے ہو، کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلوں کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ جس عمل کو کر رہا ہے آیا وہ درست ہے کہ نہیں ہے، آیا اس پر اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا خواہش ہے، یہ کیا چاہ رہا ہے اس عمل کے ذریعے سے، کیا لوگوں کی رضا چاہتا ہے یا میری رضا چاہتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک یہ برادریاں، یہ قبیلے جن پر آج ہم فخر کر رہے ہیں، جن پر آج ہم تکبر کر رہے ہیں، جس پر آج ہم گھمنڈ کر رہے ہیں کہ نہیں میں تو فلاں برادری کا ہوں، میں تو خان ہوں، میں تو سید ہوں، میں تو پٹھان ہوں، میں چودھری ہوں، میں انصاری ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا، ہم اپنی برادری پر فخر کر رہے ہیں کہ نہیں میری برادری فلانے سے اونچی ہے۔ کس نے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی حدیث میں ایسا سرٹیفکیٹ موجود نہیں، کسی کی برادری کسی سے اوپر نہیں ہے۔ ہاں سید کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں تک فرمایا کہ ان کو صدقہ اور زکوٰۃ نہ دیں، ان کی امداد سے مدد کریں، کہیں نہ کہیں فضیلت ہے، لیکن حقیقی معنی سید بھی تو اس کے اعمال بھی تو ویسے ہو، اس کا کردار بھی تو ویسے ہو، اس کی سیرت اور صورت بھی تو ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل اولاد کی تھی۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو، اگر اللہ کے ہاں کوئی چیز عزت والی ہے جو ہمیں بلندی تک پہنچا سکتی ہے، عزت دلا سکتی ہے، بلند درجات پر لے جا سکتی ہے، ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے، جہنم سے بچا سکتی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دلا سکتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز، مکرم، عزت والا، بلند درجات کو پہنچنے والا، فلاح کو پہنچنے والا، کامیابی کو پہنچنے والا وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرے۔ اور تقویٰ کوئی بھاری بھرکم چیز نہیں ہے، بڑی آسان ہے، بس نبی کے طریقے پر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں، وقت پر اللہ نے جو ہم پر فرائض رکھے ہیں ہم ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، گناہوں سے بچیں، نیکیوں کو کریں، انشاءاللہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔
کوئی اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی الگ سے نماز، لمبا چوڑا روزہ یا کوئی اور ایسا عمل کرنے کی ضرورت نہیں. بس ہمیں اپنے آپ کو نبی کی غلامی میں لے کر آنا ہے، تو انشاءاللہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں عزت والے بن جائیں گے. اور جب اللہ کے نزدیک عزت والے بنیں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرمائیں گے، لوگوں کے نزدیک بھی ہم عزت والے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. چند دن باقی رہ گئے رمضان کے، آپ جو ہے رمضان کی تیاری میں لگے، بیچ بیچ میں روزے رکھتے رہے، خاص طور سے پیر اور جمعرات کا نبی کی طرح سے روزہ رکھ لے اور اس کی ریہرسل کرے اور اسی طرح سے نیکیوں کے اندر اضافہ کرے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.